بندوں سے محبت کریں گے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف کرنے والا ہے بہت زیادہ، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ لیکن کب؟ جب بندہ اپنے رب کے سامنے آتا ہے، سر جھکاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اس کہتے گر گراتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کے لیے معافی کے ساتھ انسان صرف توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ 4 بڑے فائدے یہ ہیں ہمارے کہ جو استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کے 4 بڑے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، دوسرا یہ ہے کہ بلکہ اس گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر بدل کر کے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا۔ اور تیسرا کیا فائدہ ہے کہ اس گناہوں کی وجہ سے کوئی مشکلات، کوئی پریشانیاں، کوئی مشقات کوئی آنا تھا تو وہ اس کہتے ہیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھا کیا ہے؟ توبہ استغفار کی وجہ سے اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ہمیں استغفار کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو توبہ استغفار کیا کرو، اپنے رب سے معافی مانگا کرو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے اندر 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو بندہ سب سے زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی مال کے ساتھ بھی مدد کرتا ہے، بیٹوں کے ساتھ بھی مدد کرتا ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ استغفار کرے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، وہ بھی استغفار کرے۔ اللہ کہتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میرا نہیں قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں۔ اور اللہ کو خوشی کتنی ہوتی ہے کہ جب یہ بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جب یہ بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، رب سے رجوع کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے رب کے پاس آ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے رب سے، استغفار کرتا ہے، تو پھر تعلق کیسا ہے، معاملہ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر کے ایک مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، سفر کرتے ہوئے اسی سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، اسی سواری کے اوپر اس کا پینا بھی ہے، سارا کچھ اسی سواری کے اوپر ہے، لمبے سفر کے اوپر ہے، راستے میں ایک جگہ رک جاتا ہے، صحرا ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سایہ ہے، سواری کو اس کہتے ہیں کسی جگہ کھڑا کر کے لیٹ جاتا ہے کسی درخت کے نیچے، فرمایا کہ بیٹھ جاتا ہے، سستاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے نہ اس کی سواری موجود ہے، نہ پانی موجود ہے، اسی کے اوپر اس کا سارا کچھ ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے اپنی سواری کو ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ سواری مل جائے، لیکن نہیں ملتی۔ اب دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، واپس آ کر کے اس درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دے رہے ہیں اپنی امت کو اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ لیٹ جاتا ہے، پھر آنکھ لگ گئی ہے، جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اسی کے پاس کھڑی ہے، اور اس سواری کو دیکھ کر کے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور وہ خوشی کے اندر کہنا تو یہ چاہیے تھا اے اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور وہ غلطی سے کیا بیٹھتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ فرمایا کہ اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ کئی خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اپنے رب کے ساتھ آ جاتا ہے، رب کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے، اس کے لیے یہ معاملات ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی پرانے وقتوں کے اندر پوری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں، کوئی نیکی والا کام نہیں، اب وہ فوت ہونے لگا ہے،
دل کے اندر یہ خیال آیا، یہ احساس آیا کہ اب فوت ہونے لگا ہوں، مرنے کے بعد رب العالمین کے سامنے جانا ہے، کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے جو عمل آپ رب العالمین کو دے کر کے، بتلا کر کے، دکھا کر کے کوئی اپنی معافی، کوئی بخشش، کوئی نجات یا کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی نہیں۔ پوری زندگی کے اوپر نظر درائی، کوئی ایسا نیکی والا عمل نظر نہیں آیا، لیکن پریشان ہو گیا۔ اسی اسنا میں اپنی اولاد کو بلاتا ہے، کہتا ہے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، راکھ بنا دینا، اڑا دینا، ہواؤں پہاڑوں کے سپرد کر دینا، سمندروں کے اندر بہا دینا۔ اولاد نے اپنے باپ کی نصیحت کے اوپر عمل کیا، باپ کو مرنے کے بعد جلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کن کہہ کر کے دوبارہ بندے کو بنایا اور کھڑا کر دیا، کہا اے میرے بندے بتلا تو صحیح، بتلا تو نے یہ نصیحت، یہ وصیت کیوں کی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے اللہ، ڈر گیا تھا، زندگی کے اندر جوانی بھی آئی، طاقت بھی آئی، سارا کچھ آیا، اس وقت یہ دل کے اندر یہ خیال نہ آیا، یہ احساس نہ آیا۔ جب بستر پہ پڑا تھا، موت سامنے تھی، اس وقت دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، دل کے اندر یہ خیال آیا، جا رہا ہوں، پتہ نہیں آگے کیا معاملہ ہے، اس وجہ سے یہ وصیت کی تھی۔ تیرے دل کے اندر یہ جو احساس کا پیدا ہونا ہے، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا معاف کر دیا، تیرے سارے گناہوں کو میری رحمت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ وجہ کیا ہے کہ دل کا احساس جاگ گیا تھا، دل کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ اور وہ بنی اسرائیل کا آدمی جس نے 100 قتل کیے تھے، اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کے راستے کے اوپر چلا ہوا تھا، راستے میں موت آ گئی۔ 100 قتل کرنے کے بعد، 99 قتل کرنے کے بعد دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اتنے بندے قتل کیے ہیں، پھر جا کر کے کسی سے پوچھا، اس نے کہا نہیں ہو سکتی، اس کو قتل کر دیا، پھر راستے کے اندر ہے، بستی کی طرف جا رہا ہے، جو بستی کے اندر وہ بندہ بتلائے گا کہ میری معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن راستے کے اندر موت آ گئی۔ جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم والے بھی آ جاتے ہیں، اور آ کر کے کیا کہتے ہیں، دیکھتے نہیں اس نے 100 قتل کیے، دوسرے کہتے ہیں سارے 100 کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ یہ جا کہہ رہا تھا، اس کا دل کا احساس، دل کا ضمیر جاگ گیا تھا، دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا، تو اس لیے زمین ناپی گئی، یہ سارا کچھ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کو جنت کے اندر داخلہ مل گیا۔ یہ وجہ کیا تھا؟ دل کا احساس، دل کا ضمیر۔ یہ انسان کا جو دل ہے نا، یہ احساس جاگ جائے کہ میں نے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں جب یہ ڈر بیٹھ گیا ہے نا، والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنت ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، آپ نے بھیجا ثعلبہ جاؤ یہ کام کر کے ہو۔ نکلے ہیں، مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک گھر کے پاس سے گزرے تو گھر کے اندر ایک خاتون ہے، اس کے اوپر نظر پڑ گئی، غیر محرم ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر ڈر ہونا رب کا، تو پھر دیکھے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ بھی انسان کو تڑپا دیتا ہے کہ اس گناہ کے بعد میری اب اگر موت ہو گئی تو رب العالمین کے سامنے کیا؟ اب بڑے پریشان کہ میں نے غیر محرم عورت کو دیکھ لیا ہے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ مدینہ چھوڑ دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر انتظار کر رہے ہیں، ثعلبہ ابھی آیا، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، صحابہ کو بھیجا جاؤ ڈھونڈو تو صحیح، مہینہ گزر گیا، ایک بکریوں کا چرواہا ملا، کہا اس طرح کا کوئی آدمی دیکھا؟ کہا ہاں وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا ہے، رات کو روتا ہے، بڑا زار و کتار روتا ہے، پتہ نہیں کیسا گناہ کر بیٹھا ہے، آتا ہے نیچے بکریوں کا دودھ لے کر کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ صحابہ پہنچے، جا کر کے کہا ثعلبہ تو یہاں بیٹھا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے منتظر ہیں، ہمیں بھیجا ہے۔ کہا اچھا۔ ثعلبہ کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے،
تو سالبہ نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا فوراً گر گئے. کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا اللہ رب العالمین مجھ سالبہ کو معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہا سالبہ تو نے کیا کیا ہے؟ کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے کہ تو نے مدینہ ہی چھوڑ دیا ہے؟ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا. کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے بھیجا تھا کام کے لیے. مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا, ہوائیں چل رہی تھی, ایک گھر کے سامنے سے گزرا, کسی غیر محرم عورت کو دیکھ لیا, اس کے بدن کو دیکھ لیا, تو میں سمجھا اتنا بڑا گناہ کہ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے میرے اوپر کوئی حکم نہ نازل کر دے. یہ روتے ہوئے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا والی من خاف مقام ربہ جنتان. ایسے ہی انسانوں کے لیے, ایسے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں تیار کی. جو دنیا کے اندر رب کے سامنے ان کو پتہ ہے یہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا سے گزر جانا ہے, لیکن اصل اور حقیقی دنیا جو ہے وہ آخرت کی ہے, جہاں رب کے سامنے پیش ہونا ہے. بڑا سخت معاملہ ہے, بڑا سخت حساب و کتاب ہے, بڑا سخت معاملہ ہونا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیجئے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تنہائی کے اندر گناہ کر دیا. تنہائی کے اندر گناہ کرنے والی خاتون بھی ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتی تو کسی کو کیا پتا تھا. اللہ نے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا, لیکن دل کے اندر ایک ضمیر تھا جو بار بار چوٹ لگاتا تھا اس کو, نہیں گناہ ہوا ہے, نہیں گناہ ہوا ہے. اگر اسی حالت کے اندر موت ہو گئی, اسی حالت کے اندر فوت ہو گئی, تو اللہ رب العالمین کے پاس کیا آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے گناہ ہو گیا, حد لگائی. آپ نے منہ اس طرف کر دیا, وہ اس طرف آ گئی. آپ نے چہرہ اس طرف کیا, پھر اس طرف. آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کا صحیح ہے, یہ خاتون صحیح ہے, ذہنی توازن صحیح ہے؟ کہا ہاں صحیح ہے. کہا چلی جا, جب بچہ پیدا ہو پھر آنا. جب بچہ پیدا ہوا پھر آ گئی. کہا لے جا, جب تک یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں پکڑ لیتا کھاتا اس وقت تک اس کو دودھ پلا. گئی, جا کر کے بچے کو دودھ پلایا اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دیا, اور پھر لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا وجہ تھی؟ یہ بار بار چکر کیوں لگ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں آ رہی ہے؟ گناہ ہو گیا ہے, دل کے اندر ضمیر ہے, احساس ہے, یہ جاگ رہا ہے اور یہ چوٹ لگا رہا ہے کہ ابھی اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے. حقیقی زندگی تو وہی ہے, یہ تو ختم ہو جانا ہے. پکڑا, صحابہ نے کہا پکڑ لو بچے کو اور جا کر کے اس کو رجم کر دو, پتھر مار مار کے. صحابہ گئے, جا کر کے اس کو پتھر مارے اور اس کے رجم کیا. ایک صحابی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, پتھر مارا, خون کا فوارہ اڑا ان کے کپڑوں کے اوپر, اور کیسے نزیبہ الفاظ کہے, کہا جاتی جاتی میرے کپڑوں کو بھی خراب کر گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلا. آپ نے کہا حلن یا خالد, حلن یا خالد, خالد رک جا, رک جا, تو اس خاتون کی توبہ کو نہیں جانتا. یہ ایسی عظیم خاتون ہے, اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہ گار سرکش لوگوں کے اوپر بھی تقسیم کر دیا جائے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. وجہ کیا ہے؟ دل کا احساس تھا, دل کا ضمیر تھا, وہ جاگا ہوا تھا کہ گناہ کرنا. آج تو ہمارے ہاں گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے ہاں گناہ کی یہ حیثیت ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے, مکھی کے ہاتھ اٹھا کر کے اڑا دیتے. کتنے گناہ کر بیٹھے ہیں. ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں پتھر سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. یہ جو انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں, بلکہ او اشد قسوہ, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر اللہ نے آگے پتھروں کی قسمیں بیان کی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر تو ایسے ہیں, کوئی پھٹتے ہیں, چشمے جاری ہو جاتے ہیں, کوئی اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں, لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ اس کا دل پھٹنے کو آتا ہی نہیں. اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے. اس لیے اس کا بھی ایک معاملہ ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسنے کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, زنگ آلود ہو چکے ہیں, اور اس لیے کوئی نیکی اثر نہیں کرتی, نیکی کرنے کا ایک دل نہیں چاہتا.
جیسا کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये गुनाह करता है इसके दिल के ऊपर स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर ये तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, मुआफ़ी मांगता है, तो वो नुक्ता, वो जंग जो है वो साफ हो जाता है। अगर ये दोबारा गुनाह करता है तो दूसरा लग जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर लग जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर लग जाता है। एक वक्त ऐसा आता है दिल सारा जंग आलूद हो जाता है, फिर कोई नेकी इसके ऊपर असर नहीं करती। फिर उस कहते हैं लोगों के माल, लोगों के हक, फिर जुल्म करता है, ज़्यादतियाँ करता है, फिर सरकशियाँ करता है, फिर ये सारा कुछ करता चला जाता। फिर मामला क्या है? फिर उस कहते हैं कुछ भी नज़र नहीं आता, ये दिल की सख्ती की वजह से है। इसलिए 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 ये दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे, हमारे दिलों को नरम कर दे और इस दिल के अंदर एहसास पैदा कर दे। जब ये मामलात होंगे तो फिर इंसान गुनाह करेगा, पता होगा कि गुनाह के बाद मैंने फोत होना है, मरना है, फिर आगे रब के पास जाना है, ये सारे मामलात हैं। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो तौबा करो, खालिस तौबा। खालिस तौबा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अब्दा इज़ा अतरफ़ा सुम्मा ताबा ताबा अल्लाहु अलैहि, जब ये बंदा अपने रब के सामने आता है, आकर के एतराफ़ करता है, अल्लाह मैंने तन्हाई के अंदर ये भी गुनाह किया है, मैंने के सामने ये गुनाह भी किया है, ये सारे गुनाहों का एतराफ़ करता है, सुम्मा ताबा, फिर रब की तरफ रुजू करता है, ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। मामला ये है कि रब के सामने आना पड़ेगा, रब के साथ रुजू करना पड़ेगा, रब के साथ ताल्लुक़ कायम करना पड़ेगा। अल्लाह तो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाले हैं। वो किन बंदों से? जो बंदे अपने रब के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं, अपने रब के साथ लो लगाते हैं, अपने रब के साथ वजू करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि।